بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ میدان کربلا میں حضرت حور کی جانثاری۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے امام حسین کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس عقیدت سے اس وقت سے میرا ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں۔ سب 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نان مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کر کے میدان کربلا میں آئے۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کرتے ہو؟ کیا یزید کے بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ لشکر اعداء میں ایک سکوت طاری ہو گیا تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے لاجواب کر دیا اور حقیقت افروز بازا نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو منہ تکنے لگے، مگر نواسۂ رسول کی اس پر تاثیر تقریر نے حور کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو سمر نے پوچھا، حور، حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے، اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسۂ رسول نے اٹھایا اور فرمایا، حور، کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، آپ نے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ اور عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں کہ میں آپ کو گھیر کر میں یہاں لایا، گنہگار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حور کو گلے لگا لیا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حور نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمرو سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے۔ حور ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگوں، تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان کہ یہ عمرو سعد ان حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہی سعد کا بیٹا عمرو سعد نواسۂ رسول کو قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلاتا ہے۔ اسی لیے تو دانا کہہ گئے کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ اور پھر ابن زیاد کا غلام سلیم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حور نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حور، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔
حور نے پھر عرض کی یا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یہ سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا حور جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حور ہے اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حور شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور امر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حور نہیں ہوں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب میں وہ حور نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں وہ راہ و حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حور ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا ہوں اور امام برحق کے ہو جانے والا ہوں، قدموں میں نثار ہونے والا حور ہوں اور جہنم کی آگ سے آزاد۔ اور اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسائے رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا اور اپنی طریقت کا پیر بنانے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گئے ہیں تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور کی اس حقیقت افروز تقریر نے امر سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغا باز تھے۔ لیکن امر سعد پکارا ساتھیو، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سلیم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حور کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حور جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حور آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، امر سعد کا غلام ہے اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں اور امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور امر سعد سے کہہ کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھیں۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آؤ اور میری شمشیر کے زوہر دیکھ۔ حور نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سلیم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سلیم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ امر سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوار، تم میں سے کون بہادر ہے جو حور کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حور نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے کہ کسی طرح امر سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حور کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے ایک بارگی میں حملہ کیا، تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے حور زخموں پر زخم کھا رہے تھے مگر لڑتے جا رہے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ امر سعد پکار حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حور کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حور نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔